السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ورسز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ہمارے یہاں آج کل کا موضوع بحث بن گئی بات کہ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب کو سامنے رکھ کے چاند کا فیصلہ کیا جائے، یا علماء اور صلحاء کی جو کمیٹی رویت ہلال بنی ہوئی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو اس ساری بات کو سمجھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ قوم ہماری ہے، اس ملک کے وزراء ہمارے ہیں، اس ملک کے علماء ہمارے ہیں، اور بحیثیت ایک پاکستانی کے میں اپنی ذات کے لیے یہ بات مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے وزیروں کو یا میرے علماء کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے۔ اس لیے دونوں طبقوں کی عزت کرنا، دونوں طبقوں کو اپنا بڑا سمجھنا اور دونوں طبقوں کے باتوں کو احترام کی نظر سے دیکھنا اور ان کے خلاف اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ترجیح کے اعتبار سے، ایک بات تحقیق کے حوالے سے، ایک بات اپنے عمل کو آسان کرنے کے حوالے سے آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائیوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال اسلام کے معاملات میں نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ کیسے؟ ہم جہاد کے میدان میں اترتے ہیں، ہمیں تلواروں سے لڑنا سکھایا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں جو ہماری جدید تحقیق ہے اس کے مطابق اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا اور خود کو نیوکلیر پاور ہونے کے اندر اور زیادہ ترقی دلانا، اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں اور زیادہ آگے بڑھنا، اپنی جو ہمارے دیگر اسلحے کی ٹیکنالوجی ہے اس میں اور آگے نکلنا، اپنی ذات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی عام فورس کے لوگوں کو مینٹلی اور فزیکلی اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے سائنس کا استعمال نہ صرف ضروری بلکہ ناگزیر اور فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اپنا دفاع فرض عین ہے اور ہمارے ملک پہ گندی نگاہ ڈالنے والے بہت ہیں۔ تو جب وہاں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسلام میں، کیونکہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے اور یہ ہمارے عام فورس کے بندے سارے اسلام کے مجاہد ہیں اور دارالاسلام کے محافظ ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی میں اور زیادہ سہولتوں کا لے کے آنا اور ان کی جنگی صلاحیتوں کو اور بڑھانا، اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہمارا فرض ہے اسلامی، اور یہ اسلام کے عین موافق اور مطابق ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا، نماز کے دوران اپنی مسجد کے اسپیکروں کا استعمال کرنا اور مکبرین کی ابتدائی ترتیب کو ختم کر دینا، چند تبلیغی مراکز، چند تبلیغی اجتماعات کے علاوہ وہ ترتیب نظر نہیں آتی، اس کو ختم کر کے لاؤڈ اسپیکر کا مکمل نظام نافذ کر دینا، یہ سائنس کو دین کے اندر سہولت لانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور کوئی حرج کی بات نہیں، ہم پسند کرتے ہیں اس کو، بہت اچھا کام ہے۔ لیکن جب یوں بات کی جائے کہ آپ آگے ٹیپ ریکارڈر رکھو، اس میں عبد الرحمن سدیس صاحب کی کیسٹ پلے کرو اور اس کے پیچھے نماز ادا کر لو، یا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے 3D ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور امام کے عکس کو مسجد حرام سے لے کے اپنی مسجد کے مصلی پہ لے آؤ اور وہاں امام کا عکس کھڑا ہو اور وہ عکس 3D ہو، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہوں، اور وہ عکس مسجد حرام میں نماز پڑھا رہا ہے، آپ اس کی اقتداء میں یہاں نماز پڑھ رہے ہو اور اس کا عکس آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ یہاں سائنس کو دین کے معاملے میں قائم مقام بنا کے کھڑا کیا گیا ہے، سہولت کے لیے نہیں بلکہ قائم مقام بنا دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس پہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہی حال سائنس کا ہمارے چاند دیکھنے کے مسئلے میں ہے کہ اگر تو چاند دیکھنے کے مسئلے میں آسانی کے لیے سائنس لے کے آئی جا رہی ہے، دیکھو چاند کا اعلان حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومت نے کمیٹی کو اختیار دیا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات سے کمیٹی اعلان کرتی ہے، اپنے اختیار سے نہیں کرتی ہے۔ وزیر اعظم چاہے کسی شکل کا آدمی ہو، کسی حلیے کا آدمی ہو، اگر مسلمان ہے، اسلامی ممالک ہے، اسلامی مملکت ہے اور مسلمان بندہ ہے تو اعلان وہی کرے گا، وہ نہیں کرے گا تو اس کا مامور کرے گا جو ہماری کمیٹی ہے۔ اب بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لو، کمیٹی میں علماء ہوں ٹھیک ہے، کمیٹی میں سائنسدان ہوں تب بھی بات ٹھیک ہے، کمیٹی میں دیگر ہمارے ارباب اختیار ہوں تب بھی بات ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کے لیے شرعی قواعد کی بھی ضرورت ہے، اور ان شرعی قواعد کو حاصل کرنے کے لیے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے
کام آسان بنایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دین کے اندر مدار دو چیزوں پہ ہے۔ ایک 29 کو چاند کی تلاش، یہ ہمارے نبی نے ہم پہ واجب قرار دی ہے۔ دوسری، چاند کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ رمضان ہوا یا نہیں ہوا، عید ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ واجب قرار دی چیز۔ ان دو چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور ان دو چیزوں کو مدار بنا کے فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان دو چیزوں کو حاصل کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کس طرح حاصل ہوگی؟ مثال کے طور پہ بہت بڑا پاکستان ہے، اس کے اندر ہم نے پوائنٹ میجر کر لی ہے کہ ان پوائنٹ سے جو اینگل بنتا ہے اس اینگل سے چاند کا دکھنا آسان ہے، چاند نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چشمہ، وہ تو نیکڈ آئی کے علاوہ ہے، تو یاد رکھو کہ چشمہ انسان کو ڈسٹنکٹ ویژن تک لے کے آتا ہے، یعنی کہ ایک نارمل ہیومن آئی کی جو صحیح صلاحیت ہے اس صلاحیت تک چشمہ لے کے آتا ہے، اس سے آگے نہیں لے کے جاتا۔ تو چشمے والا ویژن نیکڈ آئی کا ویژن ہی کہلائے گا، صحت مند نیکڈ آئی کا ویژن کہلائے گا۔ تو اس میں سائنس کو ہم نے استعمال کیا آنکھوں کی صحت کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چشمے سے چاند نظر آ جائے یا نیکڈ آئی سے نظر آ جائے، دوربین سے اس کا مقام متعین کر کے نیکڈ آئی سے اگر چاند نظر آ رہا ہے تو پھر اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیصلہ خدارہ چاند کے دیکھنے سے کیا جائے۔ کل بارش ہوگی یہ بات بتائی جا سکتی ہے، لیکن کل بارش لازمی ہوگی اور اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یہ بات کہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح 29 کو چاند نظر آ سکتا ہے، اس بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے حساب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 29 ہی کو نظر آئے گا، یہ بات ذرا ایسی ٹرکی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات میں گڑبڑ آتی ہے۔ اور گزارش ہے اپنے حکمرانوں سے، اپنے سائنسدانوں سے، اپنے دانشوروں سے کہ جب تک کسی بات کے اصول آپ کے سامنے نہ ہوں، آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ شریعت نے اس بات کو اس طرح کیوں کیا ہے، خدارہ اپنی رائے دینے سے گریز کیا کریں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ سائنس کا استعمال غلط نہیں ہے، سائنس استعمال ہوگی، سائنس مددگار ہوگی، سائنس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا، لیکن سائنس کو کلی اختیار نہیں دیا جائے گا، بلکہ دین کے ضابطوں کے ماتحت رہتے ہوئے سائنس کا استعمال نہ صرف بہتر بلکہ ضروری ہے، اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ اور اسی کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے بات کو کہ جب سب کچھ متعین ہے تو پھر نظر آنا ضروری ہے، پھر تو نظر آنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور رہا فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ امام حنبل، جاوید غامدی اور ڈاکٹر طاہر القادری، ان تین لوگوں کی باتیں ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ امام حنبل کے ماننے والے سعودی عرب میں ہیں، اور اسی انٹرویو میں، اسی پریس کانفرنس میں حضرت آگے یہ بات فرما رہے ہیں کہ سعودیہ ہمیشہ دیکھنے پہ چلتا تھا، اس سال پہلی بار انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو جو اپنے امام کو ماننے والے خود دیکھنے پہ چلتے ہوں، ان کے امام کی بات آپ حنفی مسلک کے لوگوں کے سامنے فقہی اعتبار سے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، پہلی بات۔ جاوید احمد غامدی 0.1% یا 0.01% آپ کا پاکستانی مجمع ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح ہے، غلط ہے، الگ بحث ہے، کبھی موقع ملا تو اس بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات کو دلیل بنایا جائے۔ تیسری بات آتی ہے حضرت طاہر القادری صاحب کی۔ تو طاہر القادری صاحب ایک بریلوی مسلک کے رہنما ہیں، اگر آپ ان کو بریلوی مسلک کے رہنما کی طور پہ پیش کر رہے ہیں تو ان کا اپنا مسلک پورا ان کے ماننے کے تیار نہیں ہے، تو آپ دیگر لوگوں پہ کیسے ان کی بات کو امپلیمنٹ کرائیں گے؟ دوسری بات، اگر آپ ان کو بحیثیت پرسن لے کے آ رہے ہو تو بحیثیت پرسن وہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کی بات کو آپ باقی لاکھوں علماء کی بات کے مقابل کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ جبکہ باقی علماء دین کی، شریعت کی واضح نصوص سے بات کر رہے ہو۔ تو اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانجھے، جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں، جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلائل کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ ممکن ہے کل کو علماء یہ فیصلہ کر دیں دلائل دیکھ کے کہ ٹھیک ہے صرف چاند ہم ہونے پہ معاملہ رکھیں گے،
تو اس وقت مانیں گے، لیکن پہلے علماء کو کنونس کیا جائے اور اس مقام تک لایا جائے۔ اس سے پہلے عوام میں لڑائی جھگڑے کی فضا کو قائم کرنا یہ ہماری بیوقوفی ہے اور انتشار اور انارکی پھیلانے کا باعث ہے۔ لوگوں میں ایک عجیب الگ نئے قسم کے پھڈے ڈالنے کی باتیں ہیں، تو خدا را ایسا کام نہ کریں۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین سمجھ کے عمل کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے ان کی عزت کرنے والا بنائے، پگڑیاں اچھالنے والا نہ بنائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔